بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ احزاب کا پہلا رکوع اور 17واں رکوع 21ویں پارے کا ہم یہاں تک پہنچے تھے اس کی تفسیر میں کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، اگر تمہیں اس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، باپ کا نہیں پتہ ہے، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے اور تمہارا دوست ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ غیر باپ کی طرف پھر بھی اس کو منسوب نہیں کرنا، اپنا دینی بھائی بنا کے رکھ سکتے ہو، نسبی بھائی نہیں بنا سکتے اس کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو غلطی تم سے ہو گئی اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں تم جان بوجھ کر اگر جو کرو گے تو اس میں اللہ تم سے پوچھے گا۔ غلطی سے کسی کے منہ سے دوبارہ زید ابن محمد نکل گیا کیونکہ لوگوں کی زبان پہ ایک لفظ چڑھ گیا ہے تو وہ معاف ہے۔ جان کر اب تم نے کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرنی، جو حقیقی باپ ہے بیٹے کی نسبت اسی کی طرف کرنی ہے، جان بوجھ کر اب تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر کوئی غلطی سے زبان سے کوئی لفظ صادر ہو جائے تو شریعت میں وہ معاف ہے۔ البتہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کا شرعی حکم مرتب ہوتا ہے، جیسے طلاق غلطی سے بھی نکلے تو طلاق ہو ہی جاتی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ ابھی اس کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن گناہ نہیں ملتا بہرحال۔ تو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج بھی بعض دفعہ بیان کے دوران، بات کے دوران کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسا لفظ غلطی سے نکل جاتا ہے جس میں کوئی گستاخی کا پہلو ہوتا ہے تو لوگ اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع نہیں دیتے، فوراً مار پیٹ اور قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے ملک میں بہت ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے اور اس کے منہ سے ایک لفظ غلطی سے نکل گیا، اب بیچارہ آپ اس سے پوچھیں تو صحیح وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جان کر کہا ہے غلطی سے نکلا، نہ لوگ پکڑ کے ہجوم مار کے قتل کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، حکم دیا کہ منہ بولے بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کرو، لیکن اگر غلطی سے تم سے کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، نہیں پکڑے گا اللہ تمہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیوں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ احزاب کے شروع میں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے، کیونکہ منافقین ٹارچر کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کی نظر میں نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی میں اللہ نے فرمایا کہ ایک اور حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وراثت کے جو احکام ہیں نا، وراثت کے، وہ بھی نسب پہ چلیں گے۔ یعنی تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب یہ نہیں کہ اس کو وراثت ملے گی، تم نے کسی کو منہ بولی ماں بنا دیا کسی خاتون کو، اب یہ نہیں کہ اس کو وراثت میں چھٹا حصہ مل جائے گا۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو عقد موالات ہوا انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان، عقد موالات بہت سارے اصحاب اور مہاجرین کے درمیان میں ہوا۔ یہ عرب میں ایک رواج تھا، رواج یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے دوستی لگاتا تھا اور کہتا تھا جو پیسہ تو کمائے گا وہ میرا اور جو پیسہ میں کماؤں گا وہ تمہارا، یعنی ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔ تم پہ کوئی قرضہ آ گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ پہ قرضہ آ گیا تو تم ذمہ دار ہو۔ تو یہ ایک عقد ہوا کرتا تھا کہ جو ہے اب تم جو کماؤ گے وہ میرا ہے، میں جو کماؤں گا وہ تمہارا ہے، تو دونوں مل کے اس طرح زندگی گزاریں گے۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ پھر مرنے کے بعد وراثت بھی ملتی تھی اس کو، مرنے کے بعد اس کو وراثت بھی ملتی تھی۔ تو ان آیتوں میں اللہ نے چونکہ نسب کی ویلیو کو بیان کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نسب ہی سے متعلق کچھ احکام مزید تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں نسب کی صرف زبان کی حد تک ویلیو نہیں ہے۔ زبان کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو اسی کی طرف منسوب کرنا ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے، تو صرف اتنا نہیں ہے کہ باپ کی طرف منسوب کرنا ہے، بلکہ اس کے جو فقہی احکام ہیں، جو اس پہ لا جو مرتب ہوگا، جو قانون مرتب ہوں گے وہ بھی نسب کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو یہاں یعنی خونی رشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجنبیوں پر ایک فوقیت دے رہے ہیں، لہذا عقد موالات جس میں آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے مرنے کے بعد وراثت میرے دوست کو ملے گی، تو وہ ایگریمنٹ بھی اللہ تعالیٰ یہاں اس کو بھی کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو رشتے ہیں ان کی ویلیو دوسروں سے زیادہ ہے۔
یعنی یہ جو احکام کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہیں وہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے بھی۔ کیا مطلب؟ میں اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جتنا سید الانبیاء ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ اپنی بھلائی اتنی نہیں چاہ سکتے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر خود امت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی جو صفت تھی اس کو دنیا کے سامنے بیان کیا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان دے کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دوں کسی طریقے سے۔ یہ صفت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور لیڈروں میں تو آج کل تو ہوتی نہیں ہے، لیکن کچھ لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں لیڈر ہوتے ہیں، وہ واقعی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو جائے قوم کا نقصان نہ ہو۔ تو اللہ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لیڈروں میں سے ہیں جو اپنی قوم کے خود قوم سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تبھی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے حریص علیکم، تم پر بہت زیادہ حریص ہے، یعنی تم پر جو ہے وہ بہت زیادہ حریص ہیں، یعنی وہ تمہارے فائدے پر بہت زیادہ حریص ہیں۔ تو اور ما عنتم، جو چیزیں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کے وہ بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ مومنین کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی مومنین کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور آپ کے اندر ان پر شفقت کا جذبہ بھی مومنین کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اس لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، بچے کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ بھائی تم سے زیادہ تمہارے ماں باپ خیر خواہ ہیں، کیونکہ ان کا علم کامل ہے، تمہارا علم کامل نہیں ہے۔ تو ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مقام آپ کی ازواج کو بھی دیا گیا، کیونکہ ازواج کا پیغمبر سے رشتہ ہے، اور آپ کی نظر میں جو قابل احترام ہوتا ہے نا، اس کے رشتہ دار بھی قابل احترام ہوتے ہیں۔ تو اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بتا دیا کہ یہ جو نبی کی بیویوں کو تمہاری مائیں قرار دیا گیا ہے نا، یہ بھی محض صرف ایک لقب دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے نکاح بھی تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہم نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد۔ آگے انشاءاللہ ہم سورہ احزاب میں یہ آیتیں آئیں گی کہ تمہارے لیے نبی کی ازواج سے نکاح بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جائز نہیں ہے، اور یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ تو بہت بڑا مقام دیا گیا امہات المومنین کو۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ۔ اب ایک اشکال ہو سکتا تھا، اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی باپ ہیں، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ان مقدس رشتوں کو بڑی ویلیو دے رہا ہے۔ تو اس طرح تو اور بھی بہت سارے مقدس رشتے ہوتے ہیں، ہم کسی کو اپنا باپ بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اسی طرح عقد موالات ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ان رشتوں میں وراثت کو بھی ہم ترجیح دیں گے، یعنی وراثت ان کو ملنی چاہیے۔ تو اللہ نے بتا دیا نہ، وراثت کا لگا بندہ اصول ہے، وہ کیا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو خونی رشتے ہیں ان میں سے بعض کے زیادہ نزدیک ہیں، کس میں؟ یعنی وراثت کے معاملے میں۔ یہاں وراثت کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ہے وراثت۔ وہ شرعی احکام میں جو ہے نا، شرعی احکام کے معاملات میں، جن میں ایک بہت بڑا حکم وراثت ہے، اس میں اللہ کی کتاب میں وہ زیادہ حقدار ہیں من المؤمنین والمہاجرین، عام مومنین اور مہاجرین سے، کیونکہ انصار نے مہاجرین سے عقد موالات کیا تھا نا کہ بھئی ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہ، کسی انصاری صحابی کی جب ڈیتھ ہوگی تو ان کی وراثت مہاجر صحابی کو دوستی کی بیس پہ نہیں ملے گی، بلکہ ان کے ریلیٹیو کو، رشتہ داروں کو ملے گی، کیونکہ رشتہ داروں کی ویلیو جو احکام شریعت کے ہیں ان میں رشتہ داروں کی ویلیو اللہ کی نظر میں غیر رشتہ دار سے بہرحال زیادہ ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اللہ کہتے ہیں ہاں تم اپنے دوستوں میں کے ساتھ کوئی خیر کا کام کرنا چاہو۔ وہ خیر کا کام کیا ہے کہ اگر اپنے دوست جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے، یا تمہارا جینا مرنا اکٹھا ہے، یا تمہیں کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، ان کے ساتھ کچھ خیر خواہی کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو۔ یہ آیت میں ابہام ہے کہ کیا خیر خواہی، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے وارثین ہیں نا،
ان کے علاوہ کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم کم۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی خیر کرنا چاہو۔ بعض دفعہ انسان کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان چاہتا ہے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کروں، یہ تو سب رشتہ دار لے لیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ میرے لیے کچھ آخرت میں ذخیرہ بھی ہو جائے، تو یا کوئی غریب ہے آپ چاہتے ہو اس کو یہ پیسہ مل جائے، تو اللہ میاں نے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1/3 تک کی اجازت دی ہے، اور نبی نے 1/3 کو بھی کثیر قرار دیا ہے، یعنی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے افضل یہی ہے کہ 1/3 سے کم پر عمل کیا جائے، یعنی 1/3 سے کم دیا جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں ثلث کی وصیت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے بہت شدید، ان کو امید نہیں تھی کہ میں اب زندہ رہوں گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے پورا مال جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے جو ہے وارثین جو ہیں تمہاری اولاد ان کے لیے چھوڑو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں 2/3 صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہوتے ہوتے وہ 1/3 پر آ گئے کہ میں ٹھیک ہے میں 1/3 صدقہ کروں گا، 2/3 اپنی اولاد کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان تدع ورثتهم اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالة یتکففون الناس۔ فرمایا تم اپنے بال بچوں کو کسی قابل چھوڑو کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں۔ تو اگر اللہ نے ماں باپ کو مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کی اولاد جو ہے بالکل ہی ننگے پاؤں اور جو ہے ننگے بدن گھومتی پھرے اور ان کے پاس کھانے کا پیسہ بھی نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو بہرحال شریعت نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ مالدار ہو تو اس کو لیے اجازت ہے بھائی، اس کے یا اولاد آپ کی اسٹیبل ہے، وہ سب کھا پی رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر والدین کو اجازت ہے کہ وہ وصیت، لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ۔ باقی غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 1/3 کی بھی وصیت نہ کرے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی اولاد تو اس کا تو یعنی جو کچھ باپ چھوڑ کر جائے گا اس سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ 1/3 کی وصیت کر دے گا، ان کا حصہ تو اور کم ہو جائے گا۔ تو 1/3 کی وصیت بھی مالداروں کے لیے اس کی فضیلت ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو سارا اپنی اولاد کو دے کر جائیں، زندگی میں جو صدقہ کرنا ہے کریں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ ساری زندگی بخل کرتا ہے، صدقے سے جان چھڑاتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا کیونکہ کھانا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، فلاں اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا۔ تو یہ عمل کو نبی نے پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا وقت کان علی فلان، اب تو یہ ورثہ کا ہو چکا ہے، اب کیا کر رہے ہو تم۔ تو غریب آدمی کو چاہیے اولاد کا خیال کرے، اور مالدار جس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہو وہ اگر 1/3 کی وصیت کرتا ہے یا اس سے کم کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی اولاد انتہائی نالائق ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتی ہے، تو بھی شریعت نے ماں باپ کو اجازت دی ہے کہ اولاد کو محروم کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے ذریعے نہیں۔ پھر وہ اس طرح سے محروم کر سکتے ہیں کہ زندگی ہی میں سارا غیروں میں بانٹ دیں اور ان کے قبضے میں دے دیں۔ خوب سمجھ لیں وصیت 1/3 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ اولاد بہت شرارتی ہوتی ہے، بھی میں نے بیان میں بھی ایک واقعہ سنا ہے نا کہ ایک ڈیفینس میں ایک واقعہ ہوا، وہ بوڑھا باپ ہے اپنی اولاد کو بلا رہا ہے میری خدمت کرو، مجھے تنہائی کاٹ رہی ہے، وہ بچے آ نہیں رہے، امریکہ میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے تنہائی میں جاپانیوں کی طرح تو نہیں رینٹ پہ بندے بلا کے ان سے بات چیت کروں گا، میرے ساتھ دو، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس نے بوڑھے نے کیا کیا کہ وہ سارا گھر اور ساری وراثت جو ہے نا اپنے چوکیدار جو جس نے بڑی خدمت کی اس چوکیدار کو دے دی، ہینڈ اوور کر دی۔ تو انتقال ہو گیا، جیسی موت ہوئی ہے پتہ چلا اس کے بچوں کو باہر تو سارے آ گئے، تو الحمدللہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو سارا چوکیدار کا ہے، اس نے خدمت کی تھی، اس کو دے کے چلا گیا۔ تو ایسے نالائقوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے چوکیدار کو دے دینا، نہ دینا ہے جو ابھی دے کے ہینڈ اوور بھی کریں۔ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبضہ دیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا، خالی نام کر دینے سے یا وصیت کر دینے سے نہیں ہے، ہینڈ اوور کریں گے تو اس کا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اور یہ قبضہ بھی یا یہ جو آپ گفٹ دیتے ہیں یہ بھی اس بیماری میں اگر آپ نے دیا جس میں آپ کی موت واقع ہو گئی اس بیماری کی وجہ سے، تو اس بیماری میں 1/3 سے زیادہ گفٹ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر بیمار چل رہا ہے اور اب اس کو پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس نے کیا کیا، پوری وراثت اٹھا کے گفٹ میں کسی اور کو دے دی، تو شریعت اس میں 1/3 میں نافذ کرے گی، 2/3 واپس لے لے گی، کیونکہ موت
کہ بعد کے حکام اور موت سے پہلے جو بیماری تھی جس میں آپ کی موت واقع ہوگی اس کو بھی شریعت موت ہی قرار دیتی ہے. تو اس بیماری سے پہلے جو آپ تصرفات کریں گے وہ نافذ ہوں گے, اور اس بیماری کے بعد جو تصرفات کریں گے وہ شرعاً کالعدم ہوں گے, 1/3 تک نافذ ہوں گے, اس سے زیادہ کالعدم ہوں گے. تو یہ تو کچھ فقہی احکام تھے جو میں نے اس میں بتائے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں ان میں سے بعض وہ زیادہ حقدار ہیں. ہاں, رشتہ داروں میں جس کو وراثت نہیں ملنی اس کے لیے 1/3 کی وصیت جائز ہے. خوب سمجھ لیں, جن کو وراثت ملنی ہے نا, وراثت میں حصہ, ان کے لیے وصیت کالعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے آپ کے بیٹوں کو بیٹیوں کو وراثت ملنی ہے, آپ نے ایک بیٹے کو بولا کہ اس کو تھوڑا زیادہ دے دینا, 1/3 کی حد تک, 1/3 میں سے وصیت کر دی کہ اس کو دے دینا اتنا, تو وہ وصیت 1/3 کے تک جو وصیت جائز ہے وہ بھی وارثوں کے لیے وہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. وارثوں کے علاوہ کے لیے ہو سکتی ہے, وارثوں کا تو اللہ نے لگا بندہ حصہ کر دیا, اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. ہاں, جو وارث نہیں ہے ان کے لیے جائز ہے, چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر پوتی کا بیٹے کے ہوتے ہوئے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تو پوتی وارث نہیں ہوتی, لیکن آپ کو خیال ہوا کہ جی چلو بھئی میری یتیم پوتی ہے, اس کا باپ مر گیا تھا میری زندگی میں, تو بیٹا موجود ہے, تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں ملتی, یتیم پوتی جو ہے اس کو نہیں ملتی, یا یتیم پوتے کو نہیں ملتی, تو آپ نے اس کے لیے 1/3 کی وصیت آپ شرعاً کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وارث نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مسطورا, یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی تھی. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ نے وراثت کا حکم نازل کر دیا ہے نا, تو ایک اشکال کسی کو ہو سکتا ہے, بھئی پہلے تو ایسا نہیں تھا, پہلے تو ہم وراثت انہی کو دیا کرتے تھے جو ہمارے دوست ہوتے تھے, اب اللہ نے کہا کہ رشتہ داروں ہی کو وراثت ملے گی, تو شروع میں کیوں اس پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی تھی, نازل اب ہوئی ہے, لیکن اللہ کا یہ پہلے سے فیصلہ تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کو اللہ نے چینج کرنا ہے. جیسے شراب پہلے لوگ پیتے تھے, لیکن اللہ نے کہا, اللہ کے علم میں تھا کہ میں اس کو باقی نہیں رکھوں گا کیونکہ شراب بری چیز ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے اس کی اجازت دی ہو کہ بھئی حلال ہے پیتے رہا کرو, اب اللہ حرام کر رہا ہے. اللہ کے علم میں تو پہلے یہ بات تھی کہ یہ حرام ہی کرنا ہے اللہ نے شراب کو. تو ایسے ہی وراثت کے بارے میں اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات تھی, لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ وراثت رشتہ داروں ہی کو ملے گی. ہاں, اسلام کے حکام تدریجاً آئے تو شروع میں حکم نازل نہیں ہوا تھا, اب نازل ہو گیا, تو اب جب نازل ہوا ہے تو تم نے اسی حکم کو فالو کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکام بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے کچھ احکام کلچر کے خلاف جا رہے ہیں. ایک حکم یہ جا رہا ہے کہ سینے میں 2 دل نہیں ہوتے, اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جس نے یہ بات شوشہ چھوڑا ہو کہ ذہین لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ بھی تھا کہ بیوی کو ماں کسے تشبیہ دے دی تو وہ ماں بن گئی ہے, یہ بھی کلچر کے خلاف نبی نے آرڈر دیا. پھر کلچر کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر یہ دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اس پہ بھی عرب کو اشکال ہو سکتا تھا. اسی طرح آگے یہ بھی حکم دے دیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں امت کی, ان سے کوئی بھی بات میں نکاح نہیں کر سکتا. اور پھر یہ بھی آرڈر دیا کہ وراثت دوستوں کے نہیں ملے گی, آپ کے رشتہ داروں کو ملے گی. اس پہ بھی بہت سو کے مفاد پہ زد پڑ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی پیغمبروں کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تو امت کو مایوس کر رہے ہیں کہ پیغمبر تمہاری مرضی کے حکام نہیں دیں گے, پیغمبر دیں گے وہ حکام جو اللہ نے جن کا آپ کو مکلف بنایا, کیونکہ اللہ نے عالم ارواح میں پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے, اس میں کلچر یا لوگوں کی کے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے کانٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ امت کو اور مشرکین کو بھی اور منافقین کو بھی اور خود مسلمانوں کو بھی مایوس کر رہے ہیں کہ نبی وہ حکم دیں گے جو اللہ کا ہوگا, تمہاری خواہشات کو فالو نہیں کیا جائے گا. اس کا حکم اس کا اللہ نے اس آیتوں میں بیان کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ, اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط معاہدہ لیا. یہ معاہدہ عالم ارواح میں بھی ہو سکتا ہے اور وحی کے ذریعے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے. وَمِن کا, اور اے نبی ہم نے آپ سے بھی معاہدہ لیا تھا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ, اور نوح اور ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سب سے ایک مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا. وہ ایگریمنٹ یہی تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام جیسے جیسے نازل ہو اسی طرح سے لوگوں کو پہنچانا ہے. دیکھیں ایگریمنٹ تو اللہ نے تمام پیغمبروں سے لیا, لیکن ان خاص پیغمبروں کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ ان پیغمبروں کو اللہ نے بقیہ پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. تبھی اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ تمام پیغمبروں میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں,
اس کے بعد درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد درجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر نوح علیہ السلام کا۔ تو کیونکہ یہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ان کے جس طرح سے فضائل ہمیں قرآن سے پتہ چلتے ہیں دوسرے پیغمبروں کے اس نوعیت کے نہیں ہیں ان کے بھی، لیکن ان کو بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی پیغمبر کا اتنا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوا جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس امت کی قیادت کے لیے اللہ نے جس پیغمبر کا انتخاب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے سید الانبیاء کو حکم دیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنا ہے۔ اب دین تو سب پیغمبروں کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گویا آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں کا مقتدی اور رہبر قرار دیا، اور آگے نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی جاری ہوئی ہے۔ تو اور ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے اسماعیل اور یا اسحاق علیہ السلام، انہی میں آگے اللہ نے تمام پیغمبروں کو پیدا کیا ہے، اور آسمانی مذاہب تمام انہی پیغمبروں سے منسلک ہیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی، ورفعنا، فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور آگے جا کے اللہ فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ بھی ہم نے فضیلت دی، اور آگے اللہ نے فرمایا ورفعنا بعضهم درجات، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آ گیا، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں بعض کو تم نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور نام نہ لینا بھی ایک فضیلت کی دلیل ہوتی ہے کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اس پیغمبر کا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بعض کے ذریعے سے خطاب کیا، بعض کو تو ہم نے بہت زیادہ درجات میں فضیلت دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے۔ ابھی وہ احادیث میں پیش کروں گا تو تفسیر لمبی ہو جائے گی، چونکہ میں اتنا ہی تفسیر میں اضافی باتیں بیان کرتا ہوں جو تفسیر کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام پیغمبروں سے بہت مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا۔ تو جب اللہ نے پیغمبروں سے مضبوط ایگریمنٹ لیا ہے تو ظاہر ہے وہ پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ ان سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے۔ یعنی اللہ نے جواب بھی پہلے اناؤنس کر دیا کہ قیامت میں یہ سچ ہی بولیں گے، وہ سچ یہی ہوگا کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام بندوں تک پہنچا دیا۔ تو جب اللہ ان سے سچ کے بارے میں پوچھے گا اور یہ جواب میں سچ کہیں گے تو ظاہر ہے پیغام پہنچائیں گے تبھی تو سچ کہیں گے نا۔ تو اس لیے پیغمبر اپنا پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے۔ کچھ ان میں احکام تمہاری خواہشات کے خلاف ہوں گے اور کچھ تمہاری خواہشات کے مطابق ہوں گے، تو جو خلاف ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتے، اور جو موافق ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو پیغمبر کے احکامات کا انکار کریں گے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس رکوع میں؟ یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا۔ اس میں دو یعنی اہم بات تو یہ پتہ چلتی ہے جو سورج شروع ہوئی جس پہ، کہ منافقین اور جو بھی اسلام دشمن لوگ ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، تو ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکام کو فالو کرنا ہے۔ اور موٹیویشن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ اعتماد کرنا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ چیزیں سوسائٹی میں مشہور ہوتی ہیں، ہوتی وہ غلط ہیں۔ عربوں میں مشہور تھا ذہین لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہوتے ہیں، اور بیوی کو ماں کہنے سے ماں بن جاتی ہے۔ تو یہ آج بھی بہت ساری جہالت کی باتیں مشہور ہیں۔ آپ دیکھ لینا عاملوں نے اور یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والوں نے کیا کیا الجھنوں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے، پتہ نہیں جن کی ایسی باتیں جن کا نہ سر نہ پیر۔ تو یہ ان کو اغلاط العوام کہا جاتا ہے، غلط العوام بھی کہتے ہیں، اغلاط العوام بھی۔ اغلاط العوام کا مطلب عوام میں غلط چیزیں مشہور، میڈیکل سائنس کے حوالے سے بھی لوگوں میں الٹی پوٹ پٹانگ باتیں بہت مشہور ہیں، کاروباری حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں، اور ملکوں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں۔ وہ برمودا ٹرائنگل میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے کہ وہاں دجال پیدا ہو چکا ہے، وہاں گھسا ہوا ہے، اس سرنگ میں سے نکلے گا، اس سرنگ سے جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ تو تحقیق کے بعد بات کیا کریں،
قرآن نے عرب کے ان تینوں فلسفوں کو غلط قرار دیا. کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. تو بغیر دلیل کے آپ کیوں توہمات کی دنیا میں رہتے ہو؟ تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا اس رکوع میں کہ بھائی بچوں کو باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا. آج بھی یہ بدعت ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے. میں چونکہ نکاح پڑھاتا ہوں نا, تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے اصل باپ کا نام نہیں نکاح نامے میں لکھا ہوتا, لڑکے کے اصل باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا. یہ بہت بڑا جرم ہے. تو مسلمان جو ہے وہ اللہ رسول کے حکم کو فالو کرتا ہے. ولدیت کبھی بھی کسی قیمت پہ بھی چینج نہ کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ باہر کے ویزوں کے لیے باپ کا نام چینج کر دیتے ہیں. میری تو ٹریولنگ ہوتی ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں. بھائی آپ نے اپنے اس ریلیٹیو کو کیسے بلایا؟ کہتے ہیں اس کے ہم نے ولدیت چینج کر دی, اپنا بچوں میں نام ڈال کے اپنی فیملی میں کر دیا. آپ اتنا بڑا حکم, یہ تو غیرت کے بھی خلاف ہے نا. باپ تو انسان کے لیے فخر کی چیز ہے. آپ بھوک سے مر جاؤ, آپ بولو بھائی میں اپنے باپ کو چینج نہیں کر سکتا, تو باپ کی بھی غیرت کے خلاف ہے کہ اپنے بچے کے کھانے میں اپنے علاوہ کسی اور کا نام ڈال دے. تو یہ رزق کی تلاش نہیں ہے, یہ رزق کی ہوس ہے. تو اس لیے اسائلم کے لیے, دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیوں کے لیے, روزگار کے لیے ولدیت میں اب باپ کا نام چینج کر دینا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کرے گا. انگریز نہیں ہے, ہم کوئی غیر مسلم تھوڑی ہیں کہ باپ ہو یا نہ ہو. مسلمان تو ایک خاندان ہوتا ہے, اس کا ایک فیملی ہوتی ہے. اس فیملی کے اللہ نے احکام دیے ہیں, وراثت کے احکام ہیں اس کے, اور اس کے رشتہ داری جوڑنے کے احکام ہیں جن پہ قرآن میں بہت تفصیل سے آیات نازل ہوئیں. تو اسلام میں ایک رشتہ داروں کی ایک بہت زیادہ ویلیو ہے, حقیقت ہے اس کی. اور ہمیں وراثت کا بھی پتہ چل گیا کہ بھئی رشتہ داروں کو اللہ نے وراثت کے حکام میں دوسروں پر ترجیح دی. اب دیکھیں نبی کی بیویوں کو ہماری مائیں تو بنا دیا گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر ان کا حصہ بھی وراثت میں رکھا گیا کہ بھئی جو بھی جس صحابی کا بھی انتقال ہوگا تو نبی کی زوجہ کو اس میں سے حصہ ملے گا. نہ نہ نہ, بھئی مائیں بنایا ہے احترام میں. احترام اس معنی میں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی پردے کے حکام بھی رہیں گے. نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, اس کے باوجود ان کو حکم دیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے, کیونکہ پردے کا تعلق فتنے سے ہے. ان کو حکم دیا گیا کہ پردہ کرنا ہے امتیوں سے. تو یہ سب احکام یہاں پہ ثابت ہوتے ہیں. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. اب میں شروع کر رہا ہوں سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 18 حسب معمول, مختصر لفظی ترجمہ. پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. رکوع بھی لمبا ہے کافی اور دلچسپ رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم جو تم پر ہوئی. کب ہوئی وہ نعمت؟ اذ جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے پاس بہت سے لشکر. جند کہتے ہیں لشکر کو, لفظ سنا ہوگا آپ نے جند اللہ, تو جنود لشکروں. فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے بھیج دیا ان لشکروں پر ہوا کو. وجنودا, اور ایسے لشکروں کو, لم تروہا, جو تم نے دیکھے بھی نہیں. ایسے لشکر ہم نے مسلط کیے. ترونا, تروہا اصل میں ترونا تھا, ترایونا, تفعلونا کی طرح, تسمعون کی طرح. پھر کئی بار بتا چکا ہوں حمزہ اور واو کی وجہ سے نا تعلیل ہوئی, ترونا بن گیا, اور نون کو حذف کیا لم کی وجہ سے تو ترو بن گیا. تو لم تروہا, جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر بصیر, یعنی ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم, جب وہ آئے لشکر تمہارے پاس, من فوقکم تمہارے اوپر سے, ومن اسفل منکم, اور تمہارے اسفل سے بھی. اسفل کا مطلب نیچے سے بھی. یہ محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں اوپر سے بھی حملہ ہوا, نیچے سے بھی حملہ ہوا. تو مراد کیا ہوتا ہے کہ جو لشکر نے تم پر حملہ کیا وہ پہاڑی علاقوں سے بھی اور نشیبی علاقوں سے بھی, یعنی چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں. زیغ کہتے ہیں ٹیڑھا ہونا, کہتے ہیں نا دلوں میں زیغ ہے. تو زاغت الابصار, نگاہیں ٹیڑھی ہو گئی, یعنی خوف کی وجہ سے. خوف کی وجہ سے نگاہ ایک جگہ ٹک نہیں رہی ہے. وبلغت القلوب, اور پہنچ گئے دل. بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنا, دل پہنچ گئے. الحناجر, سینے کی ہڈی تک, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا. ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں نا, یعنی دل اچھل کے حلق تک پہنچ گئے. تو یہ محاورہ ہے, ورنہ دل تو نہیں اچھل کے حلق تک پہنچتا. یعنی خوف کی وجہ سے دل جو ہے وہ قابو سے نکل گیا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بھی کلیجہ منہ کو آ گیا. یہ خوف کی حالت ہو گئی. وَتَظُنُّونَ, اور تم گمان کرنے لگے, بِاللَّهِ, اللہ کے بارے میں, الظُّنُونَ, بہت سارے گمان, یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں بہت سارے الٹے خیالات آنا شروع ہو گئے, وسوسے آنا شروع ہو گئے. ظن کی جمع ظنون.
یہاں الف لام داخل ہے نا الظنون، کیا مطلب مخصوص قسم کے گمان جو ایسے موقع پہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس سے مراد ہے یعنی خوف کی وجہ سے جو خیالات انسان کو آتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری مدد بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایسے تو نہیں کہ اللہ نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے. اس طرح کے وسوسے اور جو ہے نا وہ خیالات آنا شروع ہو گئے. ہنالکا، اس موقع پر، ہنالکا کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے، اس میں اشارہ ہے نا. ہنالکا، اے مخاطب اللہ گویا اشارہ کر رہے ہیں، یہ وہ مقام تھا ابتلی المؤمنون، جب مومنین کو آزمایا گیا. یہ گویا اللہ اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے وہ مقام جب مومنین کو ابتلا کہتے ہیں آزمانا، مشکل میں ڈال دینا، جھنجھوڑ دینا. جب مومنین کو آزمایا گیا، وزلزلوا، اور زلزلے میں ڈالے گئے. کیا مطلب؟ جھنجھوڑ دیے گئے. زلزلے کو زلزلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، موومنٹ پیدا ہوتی ہے، ہلتے ہیں دونوں طرف نا، کہتے ہیں نا جھنجھوڑ کے رکھ دیا. تو زلزلہ بھی جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو. تو وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، زلزالا، جھنجھوڑنا، شدیداً، بہت شدید، یعنی ہلا کر رکھ دیے گئے وہ. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یہ وہ وقت تھا جب منافقین کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. مراد اس سے منافقین ہی ہیں. یہ ایک عطف تفسیری عطف کہلاتا ہے، یعنی واو تفسیر بیان کرنے کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا وہ الگ لوگ تھے، منافق الگ لوگ تھے. منافقوں کے دل میں ہی مرض ہوتا ہے. تو جب منافقین کہہ رہے تھے والذین، اور وہ لوگ یعنی وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، شک کا مرض، کبھی بھی وہ ایک طرف ہوتے ہی نہیں ہے. وہ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے ہم سے. وعدہ کا معنی وعدہ کیا، نہ کا معنی ہم سے. نہیں وعدہ کیا اللہ اس کے رسول نے ہم سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ. ہمیں تو مروا دیا، وعدے ہم سے کیا کیے تھے، یہ دھوکہ دیا ہم کو. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت نے، یعنی منہم، ان منافقین میں سے. یہ وہ وقت تھا جب منافقین میں سے ایک جماعت کہنے لگی، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، یعنی ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں انسان ٹھہرے. فرجعوا، چلو واپس لوٹو. وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت طلب کر رہا تھا، فریق منہم، ان منافقین میں سے ایک گروہ، النبی، نبی سے. یقولون، یہ کہہ رہا تھا، یعنی یہ کہتے ہوئے اجازت طلب کر رہا تھا، یعنی واپس جانے کی اجازت، ان بیوتنا عورا، کہ ہمارے گھر خالی ہیں. عورا کہتے ہیں، عورا عورت کو بھی کہتے ہیں، لیکن عورا کا اصل معنی ہے خالی، یعنی مردوں سے خالی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی گھروں میں کوئی مرد نہیں ہے تو اکیلی عورتیں ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ ہو سکتا ہے، ڈاکو چور آ سکتے ہیں، تو ہمارے گھر خالی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں پرمیشن دیں ہم واپس چلے جائیں. یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے تھے یہ بہانہ کر کے. اللہ فرماتے ہیں وما ہی ابی عورت، حالانکہ ان کے گھر خالی نہیں ہے. یہاں ترجمے میں غیر محفوظ بھی کیا گیا ہے ترجمہ، کہ ایک فریق نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ان بیوتنا عورا، مدینہ میں جو ہمارے گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. وما ہی ابی عورت، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ غیر محفوظ نہیں ہے، بلکہ وہ محفوظ ہیں. وما ہی ابی عورت، یعنی وہ غیر محفوظ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا غیر محفوظ ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ غیر محفوظ نہیں ہے، یعنی محفوظ ہیں وہ گھر. ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ نہیں ارادہ کر رہے مگر بھاگنے کا. تو بھاگنے کا ایک بہانہ ہے کہ گھروں کا بہانہ کر کے بھاگ رہے ہیں. فرار اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر داخل کر دیے جائے ان پر، من اقطارها، قطر کنارے کو کہتے ہیں، اقطار کنارے، جمع ایک، من اقطارها مدینہ کے کناروں سے، یعنی مدینہ کے کناروں سے ان پر داخل کر دیا جائے کوئی لشکر. ثم، پھر اس کے بعد، سئلوا الفتنۃ، ان سے سوال کیا جائے فتنے کے بارے میں. سوال کہتے ہیں مطالبہ کرنا، ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جائے. لآتوہا، تو یہ آ جائیں گے اس فتنے کے پاس. کیا مطلب؟ کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر مدینہ میں خالی ہیں تو ہمیں جانے دیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نے گھر میں اپنی بچوں کی خبر گیری کرنی ہے، ڈاکو چور اچک لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کنڈیشن اس کے برعکس ہوتی، چاروں طرف سے حملہ ہوتا کفار کا، جو مسلمانوں کے یعنی چاروں طرف سے ان پر ایسا حملہ ہوتا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل کر دیا جائے ان کے اوپر. حملہ کرنا میں نے ترجمہ کیا، حملہ نہیں ہوگا بلکہ داخل کر دیے جائے ان کے اوپر، یعنی ان کے گھروں میں، من اقطارها، مدینہ کے کناروں سے. یعنی کفار اگر مدینہ کے کناروں سے سمٹ کے ان کے گھروں میں آ جائیں، اور پھر کیا ہو، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی وہ کفار ان سے مطالبہ کریں کہ چلو مسلمانوں میں ہم فتنہ پھیلاتے ہیں. لآتوہا،
یہ اس فتنے کے پاس آئیں گے، یعنی کفار کے مطالبے کو پورا کریں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں. یعنی چونکہ ابھی مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے تو گھروں کا بہانہ کرا کے بھاگ رہے ہیں، جہاں اگر مسلمانوں کی مخالفت کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ گھر میں نہیں دیکھتے کہ محفوظ ہیں کہ غیر محفوظ ہیں. وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور پھر یہ نہیں ٹھہرتے بہا ان گھروں میں الا یسیرا مگر بہت تھوڑا. یہ بھی کنایہ ہے یہ بتانے سے کہ نہیں ٹھہرتے، یعنی تھوڑا سا جو آدمی کو وقتی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے فوراً گھروں سے نکل جاتے، وقتی اپنی ضرورت کو پورا کرتے فوراً گھروں کو چھوڑے جاتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا گھر محفوظ ہیں، غیر محفوظ نہیں ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق یہ لوگ عَاهَدُوا اللَّهَ اللہ سے معاہدہ کر چکے ہیں، من قبل پہلے بھی. کیا آپ معاہدہ کر چکے ہیں؟ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ، یہ اپنی پشتوں کو پھیر کے نہیں بھاگیں گے میدان جنگ سے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہے اللہ کا عہد ایسا کہ مسئول، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لن ينفعکم الفرار، تمہیں فرار یعنی بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگ رہے ہو موت یا قتل سے. وَإِذًا، اور اگر ایسا ہوا بھی، یعنی بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ کے جان بچا لو گے اپنی، تو کیا ہوگا؟ لا تمتعون، تم نہیں فائدہ پہنچائے جاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑا، یعنی دنیا میں تم تھوڑے دن ہی زندہ رہ لو گے، دنیا کی نعمتوں سے تھوڑے دن مزید فائدہ اٹھا لو گے. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ، کون ہے یہ، الذی جو یعصمکم من اللہ، تمہیں بچا لے اللہ کے عذاب سے. عصم یعصم کا معنی حفاظت دے دینا، محفوظ کر لینا. کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے؟ ان اراد بکم سوءا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے. او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو رحمت بھی تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، برائی کا ارادہ کرے تو اس عذاب کو بھی تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا. تو اللہ پہ توکل کرو. ولا یجدون لہم، اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، المعوق کا معنی روکنے والے، منکم تم میں سے جو روکنے والے لوگ ہیں نا، جو میدان جہاد سے روک رہے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. والقائلین، اور ان کو بھی جانتا ہے، لاخوانہم جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی میدان جنگ چھوڑ دو اور اپنے رشتہ داروں سے نسبی اور جو ہے قومی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلو واپس. اللہ خوب ان لوگوں کو جانتا ہے. ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور یہ لوگ خود بھی جنگ میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑا. اشحۃ علیکم، شحیح کہتے ہیں بخیل کو، اشحہ اس کی جمع آتی ہے. اشحۃ علیکم، یہ تھوڑا بہت جو جنگ میں آتے بھی ہیں نا، تو اے مسلمانوں تم پر بہت حریص ہو کے، بخیل ہو کے، یعنی اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ فتح کی امید ہے اور مال غنیمت ملے گا، تو ایسا نہ ہو کہ سارا مال غنیمت یہ مومنین کھا جائیں، تو تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے تاکہ ان کا حصہ کچھ کم ہو جائے. تو یہ اگر آتے بھی ہیں نا میدان جنگ میں، جو کبھی کبھار آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ تمہارے خلاف ان کے دلوں میں کنجوسی ہے، بخل ہے، یہ اس بخل کی وجہ سے آ جاتے ہیں. یہ ہے ترجمہ. اور فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، لیکن جب خوف آ جائے جنگ میں، شکست کا خطرہ ہو، رَأَيْتَهُمْ، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کی طرف نظر کر رہے ہوں گے اس طور پر، تدور اعینہم، دار یدور دوران کا معنی گھومنا، کہ ان کی آنکھیں گول گول گھوم رہی ہوں گی، کالذی اس شخص کی طرح یغشا علیہ من الموت، جس پر غشی طاری ہو جائے موت کی. جیسے موت کی غشی میں انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اگر جنگ میں جب یہ مال غنیمت کے چکر میں آتے بھی ہیں نا، تو اگر پانسا پلٹنے لگے، شکست کا خطرہ ہو، تو اے مخاطب یا اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے، یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے اب بس مرے ابھی، تو خوف کی یہ حالت ہوگی جیسے ابھی مری گئے ہیں یہ، اور ان کی آنکھیں ایسے گول گول گھوم رہی ہوں گی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے گا، یعنی فتح کی امیدیں ہونا شروع ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ سَلَقُوكُمْ، تو ان قریب یہ آپ سے، لقی یلقا ملاقات کرنا، اصل میں تھا لقیو سمیعو کی طرح، تو یہ آپ سے ملیں گے. بِأَلْسِنَةٍ، لسان کہتے ہیں زبان کو، السنہ زبانیں، حداد حدید کی جمع، حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں، تیز دھار والی چیز کو بھی کہتے ہیں، حداد اس کی جمع، تیز زبانوں کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اشحۃ علی الخیر، خیر پر یعنی مال غنیمت پر بخل کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ اگر فتح ہو جائے نا تو پھر ایسی تیز جو ہے نا زبانیں، چرب زبانوں کے ساتھ کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہیں، ہم نہ ہوتے تو فتح ہی نہ ہوتی، اس طرح کی نا تیز زبانوں کا یہ مطلب ہے. کہتے ہیں نا بڑا زبان کا تیز ہے،
تو ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ مال غنیمت میں ہمیں بڑا حصہ مل جائے. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے ہی نہیں آئے. فاحبط اللہ اعمالهم، پس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. ان کا جہاد نہیں ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے کہ کسی کے اعمال کو برباد کر دینا. یحسبون الاحزاب، یہ وہ بزدل لوگ ہیں. حسب یحسبو کا معنی گمان کرنا، کہ یہ گمان کرتے ہیں احزاب لشکروں کے بارے میں، یعنی وہ لشکر جو لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں لم یحذبو، کہ وہ ابھی تک گئے نہیں ہیں. یعنی ان کے جانے کے بعد بھی ان کو یہ خیال ہے خوف کی وجہ سے کہ شاید وہ ابھی گئے نہیں ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر حقیقت میں آ بھی جائیں، یودو تو یہ تمنا رکھیں گے، لو انہم کہ کاش یہ لوگ بادون فی الاعراب قرار پاتے دیہاتیوں میں. اعراب دیہاتیوں کو بولتے ہیں. بادی یعنی بادی کا مطلب ہوتا ہے دیہات میں رہنا. بدوی کہتے ہیں نا دیہاتی آدمی کو. کاش یہ لوگ رہتے دیہات میں. یسألون عن انبائکم، وہیں بیٹھ کے پوچھتے رہتے تمہاری خبریں. کاش ہم مدینہ میں رہتے ہی نہیں کہ ہمیں جہاد پہ جانا پڑتا، ہم کہیں دور دراز گاؤں میں رہتے، وہیں سے خبریں ہمیں پتہ چلتی. مطلب یہ ہے کہ جب لشکر جو ہے فتح ہو جائے تو ایسے آتے ہیں کہ جیسے سارا، یعنی ایسی چرب زبانوں سے ملتے ہیں جیسے ساری جنگ انہوں نے جیتی ہے. اور اگر خطرہ ہو، ان کو یہ ہو کہ لشکر دوبارہ حملہ کر رہا ہے، تو پھر ان کی تمنا ہوتی کاش ہم مدینہ میں رہتے ہی نہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ ہوتے تمہارے بیچ میں بھی، یعنی دیہاتوں میں نہ ہوتے، تمہارے بیچ میں ہوتے بھی، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ نہیں قتال کرتے مگر بہت تھوڑا. بہت تھوڑا کا کیا مطلب؟ جو ذلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے، تانوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے. یہ جی لفظی ترجمہ ہو گیا اس رکوع کا، اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اب میں اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 18. اس کی تفسیر سے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.